अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके रमज़ान कैसे जा रहे हैं सब कमेंट्स में बताइएगा। तो यहाँ से सहरी की रूटीन, सहरी से लेके इफ्तारी की रूटीन बताते हुए चलते हैं। तो ये मैं सहरी के लिए उठ चुकी जी, सहरी के लिए उठ चुकी थी। तो आज सहरी मैंने बनानी थी, तो मैंने कहा आज मैं बनाऊंगी सहरी। तो वही रूटीन शुरू हो गई है, चूल्हा जल गया और रोटियां आज कम ही सहरी बनानी थी क्योंकि चावल भी थे और बस उनके लिए रोटी बनानी थी जो चावल नहीं खाएंगे। मतलब जैसे कि मैं फीड करवाने वाली मदर हूँ, तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि भाई सुबह पेट भर के खाना खाऊं। तो इसलिए चावल से तो मुझे 1 घंटे बाद ही भूख लगने लग जाती है, तो फिर वो मैं इसलिए रोटी खाती हूँ लाजमी। दूसरा ये मैंने ढक्कन दिया था छोटा वाला, तो वो पूरा नहीं आया, फिर मैंने चेंज किया। मैंने आज अंडा पराठा खाया था सहरी में। वैसे तो सालन के साथ रोटी खाती हूँ ज़्यादातर, तो आज मेरा मूड था कि मैं अंडा पराठा खाऊं। सालन भी आप देख सकते हैं आलूओं का, मैंने आलू भूने थे थोड़े से, तो वो खाया। बाकी सब ने ये पराठे पे मैंने पेड़े कर लिए हैं पराठों के। तो दूसरा ये जैसे ही रोटियां मेरे पास टाइम कम था, तो साथ साथ मुझे चावल भी गर्म करने थे। जी, मुझे साथ साथ चावल भी गर्म करने थे, तो वो साथ चावल गर्म किए, अपने लिए पराठा बनाया, सबके लिए बनाया जिस जिसने खाना था, और अंडा बनाया। तो ये आज की सहरी में ज़ुहान भी उठ गया था, तो मैंने वैसे तो अपने लिए एक ही अंडा बनाना था, फिर मैंने कहा दोनों ही बना लेती हूँ। अगर मैं खाने बैठी तो फिर ये भी साथ खाएगा मेरे, तो मैंने फिर इसलिए दोनों ही अंडे बना लिए थे। पर फिर भी इसने थोड़ा सा खाया क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। शायद इसकी भी आदत हमारी तरह, सुबह सुबह कुछ खाने का मूड नहीं होता। तो यहाँ पे आप देखें कैसे दोनों भाई, मेरा आदि तो रोज़ाना ही सहरी के टाइम उठता है, तो यहाँ पे ये आज दोनों ही उठ गए थे। तो ये अपने भाई के साथ खेल रहा था, तो कहता है कि मम्मा मैंने नहीं कुछ भी खाना, मैंने खेलना मीर हादी के साथ। तो यहाँ पे हमारी सहरी का टाइम जहाँ पे ढीला ढाला गुजरना था। मतलब कि ढीला ढाला इसलिए क्योंकि कुछ बीच में बीमार भी थे, यानी तबीयत ठीक नहीं थी है, तो वही बच्चों के साथ रौनक लग गई हमारी सहरी में। ये मेरे रूम की हालत है आज की, आप A देख few सकते moments हैं। later. तो आज हमारे घर में मेहमान आने थे, मेरी सिस्टर इन लॉ को ईद देने के लिए। तो ये मैं कमरा साफ़ कर चुकी हूँ। रूम की हालत मेरी कम ही ख़राब होती है अगर कोई नीचे ना आए। हम सारा दिन नीचे नहीं होते, बस ऊपर ही रहते हैं। बट जब ज़ुहान कमरे में आ जाता है, फिर कमरे की हालत जो है ना ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी इफ्तारी की तैयारी शुरू हो चुकी है। आज मैंने इफ्तारी की तैयारी जैसे ही सब्ज़ी आई है ना, वैसे ही शुरू कर दी थी सब्ज़ियाँ काटना, क्योंकि आज मेन्यू में कुछ चीज़ें ज़्यादा थी। तो जाहिर सी बात है, जब मेहमान आने हों तो फिर इफ्तारी में फिर सामान तो ज़्यादा ही बनना होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्पैगेटी बनाई, मूड था आज के भी स्पैगेटी भी बनाई जाए, स्पैगेटी रखी जाए मेहमानों के लिए। तो उसको बॉयल करने के लिए रख दिया। तो जैसे ही अभी गैस नहीं आई थी, बट मैंने कहा निकाल लूँ, तो जैसे ही गैस आएगी तो रख दूँगी पानी बॉयल करने, फिर स्पैगेटी डाल दूँगी। साथ ही मैंने चावल साफ़ कर लिए कि जब मतलब कि मैंने चावल पकाने हैं, तो तब मुझे ये ना हो कि अभी से फटाफट साफ़ कर लूँ। इसलिए देखने में चावल साफ़ ही थे, पर बीच में येलो येलो से वो जो होते हैं ना, वो निकाले थे, और तो कुछ भी नहीं था। फिर मैंने सारा गोश्त फ्राई किया घी में। तो ये तो सिर्फ बिरयानी का गोश्त था, तो बिरयानी का गोश्त फ्राई किया सारा। फिर थोड़ा सा जो सालन बनाना था उसका अलग से फ्राई किया। तो वैसे तो मुझे चाहिए था इकट्ठा ही फ्राई कर लेती, पर अगर मैं इकट्ठा करती तो इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं मारा जाना था। तो मैंने ज़्यादा बड़ी कढ़ाई भी नहीं थी रखनी। ये मैंने स्पैगेटी बॉयल करने रख दी, गैस हमारी आ चुकी थी। तो मैंने फिर फटाफट स्पैगेटी रखी बॉयल करने, साथ ही मैंने गोश्त फ्राई कर लिया।
یہ میری سسٹر ان لا یعنی میری کزن سسٹر جو ہے نا وہ کہہ رہی تھی آج میں نے بنانی ہے پوٹیٹو فلاورز، تو وہ اس کے لیے پوٹیٹو جو آلو اس نے کاٹ کے رکھے ہوئے تھے، تو یہاں پہ میری اسپیگٹی بننا اسٹارٹ ہو چکی ہے۔ اچھا میں نے پہلے کوشش کی کہ بھی جو چیز اوون میں گرم ہو جائے گی اس کو میں اسٹارٹ کروں بنانا، تاکہ بنا کے رکھتی جاؤں۔ 2 چولہے تھے تو پھر آہستہ آہستہ نا بناتے گئے سارا کچھ، پکوڑے بھی نکالنے تھے، ساتھ چپس بھی نکالنی تھی، اس لیے جلدی جلدی 3 بجے ہی بنانا شروع کر دیا۔ ویسے تو اگر ہم نے تھوڑا بھی سامان بنانا ہو تو ہم 3 بجے ہی لگتے ہیں، کیونکہ بعض کا بیچ میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ بھی ٹائم اوپر نیچے ہو جاتا ہے، تو پر پھر بھی ہم افطاری ہماری کچن میں ہی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ٹکیوں کا سامان ریڈی ہے، ٹکیاں بھی بنائی ہم نے، یہ پکوڑوں کا سامان ریڈی ہے۔ میں ڈرائی بیٹر بنا لیا تھا کہ جب نکالنا ہوگا تو نمک ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے بنا لوں گی۔ تو یہ پوٹیٹو فلاورز بنا رہی ہیں میری کزن، تو یہ زوحان پاس بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ جی زوحان کا ارادہ تھا کہ ساتھ میں بھی بناؤں، بٹ یہ اس کے کام بنانے والے تھا کام تھوڑی، اس نے بنانا تھوڑی تھا، بگاڑنا تھا۔ کہتا تھا مجھے یہ اسٹکس دو، تو یہ پوٹیٹو فلاورز بن رہے ہیں ہمارے۔ تو میں نے کہا چلیں، پھر لاسٹ ٹائم اس کی میں نے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی تھی، تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ ہیک تھا، یہ کیا تھا، بٹ ریسیپی ہیک میری سسٹر نے دیکھا تھا تو کہہ رہی تھی کہ میں نے بنانا، تو جب اس نے فرسٹ ٹائم بنائے تھے مزے کے بنے تھے، اچھے بنے تھے، تو امی نے بولا کہ آج یہ بھی بنائیں گے، مہمانوں کو یہ بھی کھلائیں گے ساتھ، تو اچھے بنے تھے آج بھی۔ اس دن تو صرف ڈرائی بیٹر ڈالا تھا، آج ڈرائی بیٹر میں نہیں، آج لیکوڈ بیٹر میں ڈپ کر کے پھر بنائے تھے۔ تو یہاں پہ میں نے سالن بنانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ 4 بج چکے تھے، تو میں نے کہا 4 بج گئے ہیں تو اب ٹائم ویسے بھاگنا ہے۔ 7 چاولوں کا پانی بوائل رکھ دیا تھا کہ بریانی بنانی تھی، تہہ والی بنانی تھی بریانی، تو یہ میرا آپ دیکھ سکتے ہیں سالن کا گوشت جو ہے میں نے اتنا سا ہی رکھا تھا، کیونکہ مہمان ہی 3 آنے تھے، تو پھر ہم نے کہا اتنا ہی بنایا جائے جتنا مطلب کہ ہو جائے، پورا آ جائے، بلکہ یہ بھی بچ گیا تھا۔ تو ماشاءاللہ کھانا ان کو بہت پسند آیا تھا۔ تو یہاں پہ میں نے فٹافٹ سالن بنایا تاکہ میں ساتھ ہی پکوڑوں کے لیے اور ٹکیوں کے لیے کڑھائی رکھ دوں اور فرائز نکال لیں جو پیچھے آپ دیکھ رہے تھے کہ بنانی تھی۔ اور یہاں پہ میرا سالن ریڈی ہو چکا ہے، تو یہاں پہ ساتھ ہم چپس نکالنا سٹارٹ ہم نے کر دی ہے۔ تو یہاں پہ چپس نکالنا سٹارٹ کر دی تھی۔ اس کا میری جو سسٹر ہے اس کا نا آج پیپر تھا، مطلب کہ کل پیپر تھا، وائس اوور کر رہی ہوں اس لیے آج کہہ رہی ہوں، اس کا نا پیپر تھا، تو بول رہی تھی کہ میں نے جو ہے نا وہ فرائز بنانی ہے پہلے کے، تاکہ میں اپنی پیپر کی تیاری کر لوں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ پہلے فرائز بنا لو۔ یہ یہاں پہ بریانی کی تیاری ہو رہی تھی، بریانی کا مسالہ بنایا ساتھ فٹافٹ، پھر میں نے تہہ لگائی۔ میں نے کہا یہ نہ ہو کہ وہ روزہ کھولنے بیٹھے ہوں مہمان اور سامان پہنچے نہ ان کے پاس۔ تو ماشاءاللہ یہ بریانی کو میں نے دم لگا دیا تھا۔ بریانی میں نے اکیلے نے نہیں تھی بنائی، جس کی عید آنی تھی وہ بھی تھی ساتھ، تو ہم لوگوں نے دونوں نے مل کے بنائی تھی، کچھ مسالے اس نے ڈالے کچھ میں نے ڈالے، تو بریانی ماشاءاللہ بڑی مزے کی بنی تھی۔ تو یہ سارا آج ڈنر کا مینیو تھا، مطلب کہ افطاری کا مینیو تھا، اسپیگٹی، ٹکیاں اور پکوڑے، ساتھ بریانی، بوتل، اور میٹھے میں تو مٹھائی تھی۔ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مینیو ہے میرا سالن جو میں نے بنایا تھا، کڑھائی گوشت نہیں، آگے آپ دیکھیے گا کہ یہ عید ملتے ہوئے کی ویڈیو۔ یہ میری سسٹر ہیں اور کپڑے لے کے آئے تھے، کچھ پیسے دیے انہوں نے، کچھ جیولری وغیرہ، جوتی، بیگ وغیرہ سارا کچھ جو عید میں ہوتا ہے وہ دے کے، ماشاءاللہ جو کچھ بھی دے کے گئے وہ بڑا پیار تھا۔ اللہ نصیب اچھے کرے میری بہن کے، اور دنیا کی وہ ساری خوشیاں عطا کرے جو وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ تو ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ یہ زوحان کہتا کہ میں نے بھی گفٹ دینا ہے، تو انہوں نے پکڑایا کہ یہ لو بیٹا آپ دے دو۔ وہ ان کی بیٹی آئی ہوئی تھی چھوٹی، انہوں نے ایک گفٹ اس نے دیا،
پھر آپ کو آگے تھوڑی سی انباکسنگ بھی دکھائیں گے، سارے نہیں تھوڑی سی انباکسنگ بھی دکھائیں گے گفٹس کی۔ تو یہاں پہ ہم گفٹ کی انباکسنگ کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیے گا کیا کیا گفٹ ملتا ہے۔ کچھ جیولری آئی تھی، تو کچھ گفٹس آئے تھے، جیولری، مہندی، چوڑیاں، نیل پینٹس وغیرہ، لپسٹک وغیرہ، اور بیگ تھا۔ ایک تھوڑے سے آپ کو گفٹ دکھاتی ہیں۔ کچھ گفٹ جو ہیں وہ ویڈیو شوٹ نہیں کر سکی کیونکہ میر ہادی رو رہا تھا، کہہ رہا تھا مجھے اٹھاؤ، اس نے سونا تھا، تھک گیا تھا وہ، تو اس نے سونا تھا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ہم گفٹ کو کھولنے کی جدوجہد میں لگے ہیں۔ یہ میرا جو بردر ہے، یعنی میرا بھائی جو ہے دیور، اس کو بھی شوق اٹھا کھولنے کا، تو یہ یہاں پہ جیولری تھی کچھ۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا میرے چینل کو، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا آگے کی آنے والی ویڈیو تاکہ آپ تک پہنچ سکے۔ دعا میں لازمی یاد رکھیے گا، اور میری سسٹر کو لازمی دعا دیجیے گا کہ تاکہ وہ اس کے نصیب اچھے ہوں اور دنیا کی ہر خوشی اس کو ملے جو وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ تو یہ یہاں تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔